بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آج کا ویسے تو لیکچر جو میں نے سوچا تھا وہ تھا یوڈیمی کے کورسز کچھ میرے ہیں جو کہ رہ گئے ہیں. ان کی ویڈیو کوئی بہت اچھی نہیں تھی تو ہم نے اپلوڈ نہیں کیے. لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ورلڈ کی, تو میں نے سوچا تھا کہ اس سے آج ڈیلیور کر دیا جائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپلوڈ نہیں ہوگا, وہ تو یوڈیمی پر جائے گا. اب یہ ہے کہ بہت سارا ایک حلقہ ایسا ہے کہ جو کہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ چیزیں اپلوڈ ہوتی رہیں. جیسے مجھ سے میرے ادھر کے شارجہ کے کچھ کلائنٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے سیشن ہو, بڑے سیشن یا عام طور پہ بھی ہو, تو وہ بھی ریکارڈ کیا کریں تاکہ کسی نہ کسی کا تو بھلا ہی ہوگا نا. کہ آپ جب بولیں گے دلیل سے بولیں گے, کوئی نہ کوئی مثال دیں گے. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ زیادہ تر تو میری اللہ کا شکر اب چیزیں ریکارڈ ہی ہو رہی ہوتی ہیں. ڈلتی کیوں نہیں ہے کہ بہت سلو ہے لوگوں کی پرسیونگ, تو ہم نے اس کو رکھا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا. ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہی رہیں گے, تو وہ سب چلتا رہے گا. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج کا جو ایک چھوٹا سا لیکچر کر لیا جائے جس میں جو میجر کیوریز ہیں لوگوں کی وہ ایڈریس کر لی جائیں, اور کچھ چھوٹا سا ریویژن بھی ہو جائے گا, اور جو مجھے لگتا ہے جو ہمارے کچھ ریکارڈ نہیں ہو چکے لیکچر, ان میں سے کچھ پارٹ اس کے کور ہو جائیں گے. تو آج کا جو ٹاپک اٹھایا ہے وہ ہمارا جو لائف مینجمنٹ کا کورس ہے, ہیومن لائف مینجمنٹ, اس کے پہلے لیکچر کی جو سب سے زیادہ سلائیڈ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے, ہم نے وہ والی سلائیڈ اٹھائی. وہ کون سی تھی؟ وہ تھی پرپز آف لائف. اب کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یونیک سے یونیک چیز ڈیزائن کی جائے. جیسے میں کہتا بھی ہوں آرٹسٹ ہم اسی کو لیتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں, صرف پرپز آف لائف کو نہیں ایڈریس کرتے, ہم نے پرپز اور ایم آف لائف اور پرپز سے ایم آف لائف تک جانے کے لیے یہ برج ہے. صحیح ہے, لیکن یہ برج بنا ہوا کہاں ہے؟ یہ اس سمندر کے اندر ہے جہاں شارک ہی شارک ہیں. اور یہ شارک کون سی والی ہیں وہ میں بتاؤں گا آج کے لیکچر میں. یہ وہ والی شارک نہیں ہے جو کہ آپ دیکھتے ہو. اوپر جو ہیں وہ ایگلز گھوم رہے ہیں. یہ کون سے والے ایگلز ہیں یہ بھی بتائے جائیں گے آپ کو. ان میں سے گزر کے یہاں تک جانا ہے. یہ ہمارا آج کا پرپز آف لائف کیا تھا. بڑا سادہ سادہ الحمدللہ بے انتہا لوگوں نے کیا, جس میں 33-34 تو کنٹریز کا نام لیتا ہوں. لیکن مجھے رسپانس چند لوگوں کی طرف سے آیا جن کا COH پھر بن بھی گیا. پرپز آف لائف جو ہے وہ چیز ہے کہ جو پرپز آف یور برتھ ہے, کہ رب نے کوئی چیز تخلیق کی جو ہمیں ظاہراً لگتا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہوئی, تو ہم کیسے جج کریں گے؟ تو وہ ایسے جج کرتے ہیں ہم کہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوا. سب سے امپورٹنٹ چیز, ہر فیملی جو ہوتی ہے وہ اپنی کچھ اسپیشلٹیز رکھتی ہے. ایک دودھ والے کے گھر کوئی پیدا ہوگا تو دودھ کا نالج اس کے لیے بہت آسان ہے لینا, کیونکہ پورا دن دودھ کی باتیں ہو رہی ہوں گی. کوئی IT والے کے گھر ہوگا تو اس کے لیے IT جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گی. صحیح. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوا. پھر دیکھ اب کسی کا باپ کلرک ہے, وہ کیسے ڈیفائن کرے گا کہ وہ کس سائڈ میں جائے گا. اس طریقے سے اور کافی سارے ایسے پروفیشن ہیں جس میں ہم پرٹیکولر ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ کس سائڈ میں جائے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہو گیا. دیکھیں, جہاں ویل ڈیفائن ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. جہاں ویل ڈیفائن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو واضح ہے, جیسے موچی کا بیٹا بہت ویل ڈیفائن ہے, یہ بھی کیونکہ بہت چھوٹا ایک کام ہے لیکن ویل ڈیفائن چیف ہے. صحیح نا. پرچون کی دکان والا, اگر آپ کو پتا ہو, یہ ناہی سپر سٹور والوں کی پہلے پرچون کی دکان تھی. 1977 میں ان کی پرچون کی دکان تھی, اور آج جو ان کا سٹور ہے تو روزانہ کے جو تھے 25,000 سے زیادہ تو ان کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں. صحیح ہے. پرچونی کی دکان کو اس نے بڑی دکان بنا لی. صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی پروفیشن کلیئر ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے,
اب آ جاتے ہیں کلیریکل ڈپارٹمنٹ. اب کلیریکل جاب جو ہوتی ہے نا یہ ایجوکیشن ریلیٹڈ کہلاتی ہیں. تو کیا ہوگا کہ اس کے پاس جو لوگ آئیں گے وہ یقیناً کسی نہ کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں گے, تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جیسے ہمارے یونیورسٹی کے اندر لائبریرین جو تھا ریگولر الحمدللہ بکس لیتا تھا میں, جب میں جاتا تھا نا تو وہ کوئی نہ کوئی کتاب نکال کے رکھی ہوئی ہوتی, کہتے سر بھائی تھوڑا سا سمجھا کے جاؤ گے یہ کتاب. میں دیکھتا تھا کتاب, اگر آتا ہوتا تو پھر بھی شروع ہوتا, نہیں ہوتا تھا پہلے کانٹینٹس وغیرہ دیکھ لیتے تھے. میں اسے سمجھاتا, تو میں نے سوچا آپ میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں تو آپ سے پتہ چل جاتا ہے سارا. میں نے کہا آپ میرے سے نوٹس لے لینا, وہ بھی سمجھا دوں گا, کوئی ایسی بات نہیں, میرے ہی نوٹس یوز کریں اپنے نام سے. دوسری چیز میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں جا کے. صحیح ہوگی. تو کیا ہوتا ہے یہ جو کلیریکل جابس وغیرہ ہیں یہاں پہ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پڑھے لکھوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. بینک کی جاب ہو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہے گا. صحیح ہے, تو ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی آپ کا لنک نکل رہا ہوگا, ایسا نہیں کہ نکل نہ رہا ہو. صحیح ہے, کلیئر ہے میری بات, آگے چل سکتے ہیں. پھر جینڈر آ جاتا ہے ہمارے ادھر. ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی طرف سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو لڑکی ہیں. آج سے پیچھے چلے جائیں 20-25 سال تک تو واقعی میں پرابلم تھے, وہ معاشرے کے دیے ہوئے تھے, ہمارے اسلام کے بھی نہیں تھے. وہ پابندیاں ہمارے معاشرے کی دی ہوئی تھی. صحیح ہوئی. لیکن اب وہ دور بھی ختم ہو گیا, تو اب کافی اوپن ہے یہ چیز کہ آپ کام کر سکتے ہیں. جینڈر کے لحاظ سے بھی وہ نہیں, بلکہ ہمارے معاشروں میں تو سپورٹیو ہے جینڈر کے لحاظ سے. برتھ نمبر ٹاپ پہ ہوتے ہیں, علیحدہ آپ کی خصوصیات ہوتی ہیں, علیحدہ ریسورسز ہوتے ہیں, علیحدہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. لاسٹ جو میرا لیکچر گزرا تھا اس میں دیکھا ہوگا ریسورسز اپرچونٹیز کی بات ہوئی تھی, اور میں نے جو اس میں لاسٹ پٹی لگائی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ ریسورسز اور اپرچونٹیز کبھی زیرو ہو ہی نہیں سکتی. اسکل زیرو ہو سکتی ہیں, آپ نے بنانی ہے. ویژن زیرو ہو سکتا ہے, آپ نے بنانا ہے اس چیز کے لیے. صحیح ہے. بزنس جو پلاننگ ہے وہ زیرو ہو سکتی ہے, وہ آپ نے بنانی ہے اس کے لیے. لیکن ریسورسز اللہ تعالیٰ جنریٹ کرتا ہے, وہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. اپرچونٹیز رب دیتا ہے, وہ ہر وقت ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں. تو دیٹس وائی برتھ نمبر کوئی بھی ہو, ڈفرنٹ ریسورسز ڈفرنٹ اپرچونٹیز ہوں گی, لیکن اپرچونٹیز ضرور ہوں گی. صحیح ہے. مثال دے دیتا ہوں میں, میرے کو یاد آ گئی کسی سیشن میں نے بھی دی ہوئی تھی مایاوتی کی. مایاوتی 6 بھائیوں کی ایک بہن تھی, انڈین. وہاں معاشرے میں عورتیں کام کرتی تھیں. یہ اس کے بھائی نلائک سے تھے, اس کو پڑھنے کا شوق تھا. تو ماں باپ نے کہا تھا سارے کام کرنے کے بعد جو فرصت ملے گی اس میں تم پڑھ لینا. تو کہتی ہے جب میرا اس کا لاء کا پیپر تھا غالباً, تو مجھے ٹمپریچر بھی تھا, تو میں نے اپنی امی سے کہا آج تو ان لشکروں کو بولو یہ کریں. کہتی نہیں پیپر دینے جانا ہے تو کام کر کے جاؤ. کہتے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. کہتے میں نے وہ سارے کام بھی کیے اور جا کے پھر پیپر بھی دیا. پھر مایاوتی 3 دفعہ کی وزیر اعلیٰ ہے غالباً پنجاب کی. تو کیا ہے کہ یہ یہاں پر اپرچونٹیز اور ریسورسز ہر وقت پڑے ہوئے ہیں. صحیح نا, صرف دیکھنا یہ ہے میں چھوٹا ہوں گھر میں سب سے زیادہ, تو میرے ریسورسز بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے کہ ریسورسز بہت زیادہ ہوں گے میرے پاس, تمام بھائیوں کے بھی ریسورسز, فادر کے بھی ریسورسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریسورسز, اور اپرچونٹیز بھی کافی ہوں گی. لیکن کیا تھوڑی سی سختیاں ہوں گی, وہ ایک چھوٹا ہونے کے ناطے ہوں گی. صحیح ہے. پھر ہم نے کہا اس کے اندر کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کس کنٹری, سٹی اور ایریا میں پیدا ہوئے. پاکستان کراچی میں لے لیں, پاکستان اسلام آباد میں لے لیں, پاکستان لاہور میں لے لیں, ہر جگہ کی اپرچونٹیز علیحدہ ہیں, ڈیفیکلٹیز علیحدہ ہیں, لیمیٹیشنز علیحدہ ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے اگر ہم بولیں کہ آج کے دور میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو الحمدللہ اب پاکستان کے اندر ٹیررزم تقریباً 0 کی طرف جا رہا ہے. ایک دور تھا ٹیررزم ٹاپ لسٹ پہ ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یونیورسٹی گیا ہوں تو ہم لوگ یہاں سے نکلتے تھے اور ہمیں بس نہیں ملتی تھی, اتنے حالات خراب ہوتے تھے. ایک دن کراچی میں ہڑتال ہوتی تھی, ایک دن نہیں ہوتی تھی. فزکس کا 2nd سیمسٹر کا پیپر 13 دفعہ کینسل ہوا تھا. یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں, الحمدللہ اب نہیں ہے.
تو کیا ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کس کنٹری کس ایریا میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، تو اس ایریا کی کیا ہوں گی، کچھ مشکلات ہوں گی تو کچھ بینیفٹس بھی ہوں گے. پورے پاکستان میں شہر صرف کراچی ہے، لکھوا لیں، جس کو برا لگتا ہے لگنے دو. آسٹریلیا، بلکہ کھلا بولتا ہوں، 73 ممالک سے زیادہ کراچی کی پاپولیشن ہے. بلیو کیجئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری کسی سے بزنس پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایک جملہ بولا تھا، اسے تھوڑا سا واضح کر کے بولتا ہوں یہاں پر، جس نے کراچی میں بزنس نہیں کیا وہ کہیں کر ہی نہیں سکتا. اتنی اپرچونٹیز ہیں. نیو یارک کو کہتے ہیں لینڈ آف اپرچونٹیز، میں کراچی کو کہتا ہوں لینڈ آف اپرچونٹیز. ریت بھی بکتی ہے، آپ خریدتے ہو نا، ریت بھی بکتی ہے. شٹ، گوبر بیچ کے لوگ بلینئر بنے ہوئے ہیں یہاں پر. کچرا، میرا اپنا، میں نے شیر عالم کی سٹوری سنائی ہوئی ہے آپ لوگوں کو انٹرپرینورشپ کے اندر. کچرا اٹھاتا تھا، گتے کا اٹھاتا تھا، آج کروڑ پتی ہے، جائز طریقے سے بنا ہوا ہے. کراچی کیوں؟ کراچی لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. ایجوکیشن، ہر محلے میں ایم ایس سی بچے ہیں پڑھانے والے. میں پاکستان کے کئی جگہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ یہ بی ایس سی اپلائیڈ میتھ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. اور ہمارے دور میں بھی تھا. 1995 میں پورے ملیر میں بی ایس سی میتھ پڑھانے والا میں تھا. سیف اللہ صاحب سے ادیب بھائی تھے، نام لے کے بول رہا ہوں. اور کوئی بی ایس سی میتھ پڑھانے والا نہیں تھا. بکیا علاقوں کو تو سوچی نا. تو کیا ہوتا ہے، کوئی جو جگہیں ہوں گی وہ یہ بتائیں گی نا. اس کی جگہ کیا تھا، کراچی میں سب سے زیادہ ٹیررزم تھا. 80,000 نوجوان اس میں ضائع ہو گیا ہمارا، 80,000 نوجوان. تو وہ اس دور کی اپنی پابندیاں. تو جی بولے نا سر. اس میں یہ تھا کہ اگر ہم کوئی بھی ایگزامپل ساتھ میں لیتے چلیں گے، کسی ایک کا بھی ہم ایم ڈیفائن کر لیں گے، ہم کسی کو ساتھ لیتے چلتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اپلائی چیزیں بتاتے جائیں گے ایسے جیسے آپ، لیکن وہ اپلائی کرتے ہیں ہم تاکہ کسی ایک بندے کا ہمارے ہم آپ ہی کا لے لیتے ہیں. صحیح ہو گیا نا، اس لیے کہ اچھا چونکہ میں جانتا ہوں آپ کو اور آپ میرے کو جانتے ہو. فیملی وائز ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب جو تھے بائی پروفیشن جو تھے وہ اس میں تھے، پولٹری میں تھے، اور جاب کلیریکل کہلائے گی. صحیح ہوگی نا. کلیریکل جاب ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن کا ویژن تھا. تو جب تک وہ حیات تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایجوکیشن پہ زور دیتے تھے. کبھی انہوں نے پیسہ کمانے ان چیزوں پہ آپ کو نہیں لگایا، حالانکہ آپ وہ تھے ایک ایوریج خاندان والے شخص تھے. پھر اسی کی وجہ سے آپ کے بھائی ڈاکٹر بن گئے. آپ کا نمبر جو گھر میں بنے گا وہ بنے گا 5واں غالباً 5واں. اب اس میں کیا ہوا، آپ پہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں تھی 5واں نمبر ہونے کی وجہ سے، لیکن اسی کے بجائے آپ کے بڑے بھائی پہ بہت ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پڑھنا بھی تھا اور گھر کا فینانس بھی چلانا تھا، آپ کی سیکورٹی بھی کرنی تھی. صحیح ہو گیا. تو آپ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. آپ کو کیا تھا، صرف پڑھ کے دینا تھا. اچھا کیا تھا کہ کراچی میں آپ پیدا ہوئے، اپرچونٹیز آپ کے پاس اتنی تھی. اور یہ آپ بھی جانتے ہو کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ اس کا ٹیپ ریکارڈر مکینک کا کام بھی سیکھا. صحیح ہوگی نا. آپ کمپیوٹر کو بھی بہت اچھا بند کر لیتے تھے، کھول لیتے تھے، ہارڈ ویئر بڑی اچھی طریقے سے. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے تو اپرچونٹیز تھیں آپ کے پاس. اور اسی وجہ سے آپ نے کیریئر کہاں سے شروع کیا، آپ میڈیکل ریپرزینٹیٹیو، یہ بھی ایک اپرچونٹی تھی نا. صحیح ہوگی. اس چیز کے لیے آپ نے اس اپرچونٹی کو اویل کر لیا. لیکن یہی چیزیں اگر ہم کسی اور جگہ میپ کریں تو نہیں ہو سکتا تھا. صحیح ہوگی. اچھا اس میں ہماری یہ ایریا جو آپ میں کور ہو گیا. صحیح ہو، یہاں تک کور ہو گیا. اور مثال بھی ہماری ہوگی. فائنینشیل اسٹیٹس پر آ جاتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک لیول سے نیچے ہوں تو پہلے ہمیں وہ لیول اچیو کریں. وہ لیول کیا ہوتا ہے، نیڈز بھی پوری نہ ہو رہی ہوں. صحیح ہے نا. نیڈز کیا ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے جائز کپڑے، پیٹ بھرنے کے لیے جائز روٹی، سر چھپانے کے لیے جائز گھر. روٹی، کپڑا، مکان، جس کا نعرہ لگایا تھا پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب نے. صحیح ہوگی نہیں. تو اگر یہاں کمپرومائز ہو رہا ہو تو سب سے پہلے تو وہ اچیو کرنا پڑتا ہے. ہاں آپ کے پاس بائک ہے، گزارا ہو رہا ہے، گاڑی ہے، وہ لگژریس میں آ جائے گی. گاڑی ہے، بہترین گاڑی کی طرف جائیں گے، وہ نیڈ نہیں کہلائے گا. خواہشات تو جتنی کریں اس کی نہیں. تو فائنینشیل اسٹیٹس میں ہمیں یہ چیز دیکھنا پڑتا ہے، کیا مجھے گھر کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے.
صحیح ہے, سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو میرے پاس ڈبل اسکلز ہونی چاہیے کہ میں فائنینشیل ٹائم بھی دے سکوں اور اپنی دے سکوں. صحیح ہے نا. اب اس میں اگر آپ کے اس میں آ جائیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے اس میں گھر جب تک والد صاحب حیات تھے بڑا پراپر چل رہا تھا, آپ میں سے کسی کو اس چیز کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں ٹیوشن پڑھا کے کچھ ارن کرنا ہے یا یہ کرنا ہے اس چیز کے لیے. پھر وہ ذمہ داری بھائی نے لے لی. تو اگر ہم پیدائش کے ٹائم دیکھیں تو سیٹ تھا سب کچھ, کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد کی تو اپنی اپنی آزمائشیں ہوتی ہیں, تو فائنینشلی آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھا. تو دیٹس وائی آپ کو صرف کیا تھا, ایجوکیشن کے ساتھ ریزلٹ دینے تھے. صحیح ہے, یہ آ گیا فائنینشیل اسٹیٹس کا. صحیح ہوگی اس کی. اچھا, فائنینشیل اسٹیٹس میں انکریمنٹ کی گنجائش آپ کے ادھر اس وجہ سے موجود تھی کہ آپ جس گھر سے بلانگ کرتے تھے, جہاں کرتے تھے, اس میں ابھی یہ سمجھ لیں وہ دوسری سیڑھی تھی, ابھی سیڑھیاں بہت ساری باقی تھیں. تو ایم آف لائف میں یہ اس طرح سے ڈلے گا, پرپز آف لائف کا وہاں, کہ آپ کی جو ہے وہ بہت نیچے سے شروع ہو کے اوپر جانا تھا. صحیح ہے. فزیکل اپیرنس یہ جنرل سی بات ہوگی نا آپ کی مثال سے. ہوتا یہی ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ایک شخص ہے, وہ جیسے میں جس گھر میں پیدا ہوا, تو جب میں پیدا ہوا تو ہم ایوریج سے تھے. صحیح ہے نا, اوسط درجے کے تھے. میرے والد صاحب کی تنخواہ جو 350 روپے تھی, لیکن جب میں 76 میں پیدا ہوا, 77 میں ابو باہر چلے گئے تھے ریٹائرڈ ہو کے, تو وہاں سے ہاتھ کھلنا شروع ہو گیا, تو وہ چیز پراپر ہو گئی ساری. ورنہ کیا ہے کہ اگر شروع کیا جائے فار ایگزامپل کوئی کروڑ پتی ہو, جیسے کروڑ پتی نہیں لیتے ہم, یہ لیتے ہماری جو اگلی نسل ہے, صحیح ہے, اس سے انشاءاللہ ایجوکیشن لینے کے بعد بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انہیں ٹوٹل فوکس کرنا ہے اپنے ایم آف لائف پر. ان کی سیٹ اپ ویٹ اپ اللہ کا شکر اسی طرح سے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں سارے, کہ ان کو کرنا ہی صرف. اب کیا ہے کہ وہ یہ سوچیں ہائے ہمارے پاس 5000 کہاں سے آئے, ہائے ہمارے پاس 10,000 کہاں سے, وہ اپنے ایم آف لائف کو پھر خراب کریں گے. صحیح ہے. اسی کے بجائے ہم جو تھے, ہم ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزارا کرتے تھے. تو آپ نے کچھ پتا, میں تو میٹرک سے پڑھا رہا ہوں, میرے بڑے بھی پڑھا لیتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. تو یہ فرق ہو جاتا ہے اس شخص کا جس کا جو ہے وہ والی سائڈ ویل ڈیفائن ہے. ہمارے پیچھے ایک صاحب رہتے تھے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو, انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے رقم جو تھی نا, وہ جیسے آپ نے اس میں رکھوائی ہوئی نا, کہاں رکھوائی ہوئی تھی, قومی بچت میں رکھوا دی, کہ اگر میں مر جاتا ہوں اور یہ انٹر کر لیتے ہیں تو یہ ان کے ایجوکیشن کی, اور وہ اچھی خاصی ہوا کر ڈبل ہو جاتی ہے, میں کہتا 5 سال میں. وہ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ والی چیز پھر ان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ان کا گریڈ خراب ہو رہا ہے کہ وہ ٹیوشنیں پڑھانے ہیں دوسرے, تو وہ غلط ہے, نالائکی ہے. ہاں, اگر فائنینشیل اسٹیٹس ایسا ہے کہ وہ میٹ نہیں ہو رہا, تو پھر ہم کیا کریں گے, گریڈ پہ آپ کمپرومائز کریں گے, کیونکہ آپ نے اپنا فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے وہ بیلنس کرنا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ کہیں پر بھی رب کی طرف سے کمی بیشی نہیں ہے, یہ تو ٹاسک ہے نا, کسی کو ایسے ٹاسک دینا ہے, کسی کو ایسے ٹاسک دینا ہے. صحیح ہو گئی. پھر آ جاتا ہے فزیکل اپیرنس کے لحاظ سے. بہت سے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا ہماری گیدرنگ میں, آپ نام جانتے ہیں, ہم نام نہیں لیتے, ان کی ہائٹ تھوڑی ایوریج ہے, تو احساس کمتری کا شکار. حالانکہ رکی پونٹنگ کی ہائٹ کم تھی, یہ جو تھا ٹنڈولکر بھگوان جس کو مانتے ہیں وہ لوگ, اس کی ہائٹ کم تھی. ایکٹر میں سے بھی کوئی انڈین ہے غالباً, عامر خان یا کوئی دوسرا نام ہوگا, اس کی ہائٹ کم تھی. اسی نے بتایا تھا, اسی لڑکے نے مجھے بتائی تھی یہ ساری باتیں. اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ہاں, اگر آپ کو ایسی دے دی ہائٹ اور بقیہ سب چیزیں کہ آپ لک وائز لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو, اس کا مطلب ہے آپ کو لازماً پبلک اسپیکنگ اور موٹیویشن میں جانا ہے, کیونکہ آپ کو سپورٹ ہو گئی نا, آپ ایکسٹرا سپورٹ ہو گئی. میرے ایک دوست ہیں, آپ ملے ہوئے بھی ہیں, بلال نام سے, وہ کہیں کھڑا ہوگا ویسی لوگ اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, 6'6" اس کی ہائٹ ہے. تو اگر خود سوچیں وہ پبلک اسپیکنگ میں چلا جائے تو کتنا متاثر کرے گا لوگوں کو. تو یہ والی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی سپورٹ ہو آپ کو, تو وہ اللہ چاہتے ہیں کہ پھر آپ لوگوں کے لیے اس طرح بھی فائدہ دیں. مطلب سر یہ چیزیں وہ ہیں جو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے اندر ہم یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں, پرپز آف لائف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس میں
चेंजिंग नहीं कर सकते। नहीं, ये पैदाइश के साथ ही हैं सारी चीज़ें। इंसान अपनी सेहत तो अच्छी कर सकता है, सेहत अच्छी कर सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि जो बेसिक्स मिली, हाइट जो है, अगर दवाइयाँ खा के हाइट बढ़ाओगे तो बच्चा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। नहीं, अब सवाल दूसरा कि आपने कहा था कि उसकी वो 6 फुट हाइट है तो उसको स्पीकर, एक इशारा मिल गया। अब स्पीकर जो मैंने ज्यादातर देखे जो कामयाबी मतलब वो जो बहुत ज्यादा मतलब स्पीकर तो बहुत है, लेकिन ऐसे जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं तो वो ऐसे थे जिनका तो कुछ भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वो क्या नाम है उनका, जिनके हाथ पाँव नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब वो चीज़ ले लेते हैं। मैं एंथोनी रॉबिन का आपको बोलना चाहता हूँ, उसकी हाइट भी है माशाल्लाह, वो भी है, वो तो थाई गार्ड बेसिकली। अब आपने जो चीज़ बोली ना, हम ले लेते हैं निक वेवेजिक, सही ना, जिसके हाथ पैर नहीं है, एक बीमारी होती है ख़ास किस्म की। अब इनके जब पैदा हुए होंगे तो पर्पस ऑफ लाइफ में ये है कि आपने जिंदगी अच्छी गुजार के लिए लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है। मैं भी जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए प्लान कर रहा था तो उसमें मैंने एक तस्वीर निकाली, बड़ा डिफरेंट था, इंशाल्लाह लेक्चर होगा वो भी अगर अल्लाह ने मौका दिया। पहली खातून डॉक्टर। आप देखें, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अपनी बहन बेटी को, आपको फिर समझ, क्योंकि आप लोग गर्ल्स नहीं है इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा आप गर्ल्स बन के सोचें, इसलिए आप नहीं समझ सकेंगे। बहन बेटी का बोलूंगा ना, आराम से समझ में आ जाएगा। मर्दों में उसने पढ़ने जाना है और उन्होंने उसे पढ़ने नहीं देना। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए, इसलिए कि इजाजत ही नहीं मिल रही थी, उसने कोर्ट से पता नहीं कहां से इजाजत ली। अब लोगों के लिए अनहोनी बात कि मेडिकल और एक लड़की पढ़ने आएगी, भाई उसको अलहदा से कुर्सी बिल्कुल अलहदा लगा के दे दी और ऐसे नजरें ऐसे ऐसे चल रही होती हैं, ऐसी ऐसी कर करके। तो इसका मतलब ये है कि उसके पर्पस ऑफ लाइफ में अल्लाह ने ये कहा तूने ना सिर्फ करने, आगे फिर पूरी क़यामत तक जितनी करेंगी वो तेरे खाते में। तो निक वेवेजिक टाइप के, इसमें आपको पता होगा उसने पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है ऐसे लोगों के लिए कि जो भी ऐसा है वो उससे राब्ता करे, वो उसको सपोर्ट करते हैं। सही है। तो ऐसी कोई चीज होगी फिजिकल अपीयरेंस में तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि आपने हर चीज में जो जो आप करते जाओगे वो लोगों के लिए क्या बन जाएगा, करिकुलम बनता चला जाएगा। सही हो गया। आगे आ गए। एरा हमने डिस्कस कर लिया कि जिस जमाने में पैदा होते हैं तो उस जमाने की मुश्किलात और अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर होती हैं। सही हो गया। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस में आप नॉर्मल से, ना कोई बहुत ज्यादा हाइटेड हो, ना बहुत शॉर्ट हाइटेड हो, ना जुस्से में मोटे हो, ना पतले हो। तो इसका मतलब है फिजिकल अपीयरेंस से आप इतना सपोर्ट नहीं लोगे, लेकिन ये नेगेटिव भी नहीं है। सही होगी। तो दैट्स वाई ये आपके लिए प्रॉपर है। एम ऑफ लाइफ में इसका इतना रोल होगा नहीं, एवरेज है, नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं। एरा, जिस एरा में आप पैदा हुए, अगर मुझे ईयर सही बता दोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। 1980 में हमारे करीब करीब ही थे। अब आपको पता होगा वो एरा जो था, वो आपकी स्कूलिंग तो बड़ी प्रॉपर हुई होगी क्योंकि कराची में 88 के बाद हालात खराब होना शुरू हुए थे, लेकिन जब स्कूल एंड आपका हो रहा होगा उस वक्त हालात बड़े खराब थे कि आप इधर एडमिशन नहीं ले सकते, ये उनका इलाका है, उधर नहीं जा सकते, उनका इलाका है इस चीज के लिए। तो ये वाली चीज जो थी वो ये थी कि आपके लिए उनसे भी लड़ना था और आगे सरवाइव करना था। तो उस एरा में जितने भी लोग हैं ना वो जहनी तौर पे बहुत टफ है। इसलिए आपको याद होगा हम गली से निकलते तो फायरिंग शुरू हो जाती थी। काउंटर देखे हमने, स्कूल से आ रहे होते थे, छुपते थे, यहां से एक पार्टी फायरिंग कर रही होती थी, एक यहां से फायरिंग कर रही होती। तो उस दौर के जितने भी लोग जो है ना, जो सरवाइव कर गए हैं, वो टफेस्ट माइंड के लोग हैं। आज तो शादी में भी फायरिंग हो रही है तो बच्चा डर जाता है क्योंकि उन्होंने रेल फायरिंग इस तरह देखी हुई नहीं है। तो उस जमाने का हमें ये सपोर्ट होगी। सही होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां से वहां तक का फासला जो है ना वो बहुत मजेदार सा है। और ये मैंने जो इतने सारे लोगों को ये लेक्चर दिया ना उसके बाद समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल एक रफ सा फिगर दे तो मैंने 700 लोगों को ये लेक्चर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 7 ने भी हिम्मत नहीं की ये ब्रिज क्रॉस करने की। सही है। इस वजह से मैंने ये तस्वीर बनाई कि क्या वजह बनी होगी
کہ انہوں نے یہ فاصلہ طے نہیں کیا. حالانکہ جتنے میرے لیکچر لے رہے ہیں نا سب ایجوکیشنلسٹ ٹائپ کے لوگ, یعنی کہ ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے, بہت اچھی اچھی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کون کون سی مچھلی ڈرا رہی تھی. خواہشات. ایک مچھلی شارک مچھلی ہے جو نا خواہشات پہ زندگی گزرواتی ہے. وہ اپنے پورے دن کا کوئی آدھا گھنٹہ بھی ایسا نہیں نکال سکے جس پہ وہ سوچیں. صحیح ہوگی. اب اس مچھلی نے ڈرایا ہوا ہے, خواہشات والی مچھلی نے, اس وجہ سے وہ قدم ہی نہیں آگے بڑھا رہے, برج پر ہی قدم نہیں رکھ رہے, پیچھے کر لیتے ہیں. ایک مچھلی ہے وہ جی پرپز آف لائف جو ہوگا اس سے ہماری لائف ایک ترتیب میں یا ایک پراپر جو رب نے ہمیں دے دی اس کے تحت جب ہم چلیں گے تو وہ صحیح ہوگی نا. جی جی جی. جو بھی ہوگا اسے تو اس میں ہم خواہشات کو بیچ میں کیوں آنے دیں گے, مطلب سمجھ نہیں پا رہا میں. دیکھیں یہ تو رب نے دیا نا, صحیح ہوگی. اور ہمارا جب لیکچر ہوا تو ہم نے ان کو بتا بھی دیا. ہونا یہ تھا اس پہ ہوم ورک کرتے, ہوم ورک جب ہو کمپلیٹ ہوتا تو برج کمپلیٹ ہو چکا ہوتا. صحیح ہے نا. اگر وہ اس چیز پہ ہوم ورک کرتے, ہوم ورک کا مطلب یہ تھا قدم. ایک آپ نے وہ ایک دن 1 گھنٹہ پڑھا تو 1 قدم آگے آ گئے. لیکن اس میں پھر ابھی تک میرا تو نہیں ڈیفائن, ساری چیزوں سے ڈیفائن کر دی پرپز آف لائف. اب اس کو کمبائن نہیں کیا. ہاں کمبائن نہیں, بالکل انڈیویجول میں نے رکھ دیا, اب اس کو کمبائن کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو چیز ہوئی اس میں آپ کو جو سپورٹ ملی وہ یہ ہوا, ہم نے کہا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوگا جو بھی آپ کا ایم ہوگا. صحیح ہوگی. اچھا اس میں کیا ہے, فائنانس میں آپ ایوریج تھے تو اس میں فائنینشیل تڑکا بھی لگے گا کہ آپ نے ارننگ کے نئے ذرائع تلاش کرنے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. اچھا پھر کیا ہو گئی کہ جس کنٹری میں, اچھا یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کر دیں کہ آپ کے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ 4th 5th کلاس میں 9 سال کے قریب ہوگی, اس لیے وہ ہم لوگ 5 سال میں اس دور میں جایا کرتے. تو اس میں تھوڑا سا یہ رول بھی آ جائے گا کہ آپ کی پرورش میں آپ کے بڑے بھائی کا بھی رول ہے, تو میڈیکل سے بھی ریلیٹڈ ہوگا آپ کا ایم, کیونکہ جس کی سرپرستی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا اس کی سوچ تو آ رہی ہوتی ہے نا اس چیز کے لیے. پرانے دور میں کیا تھے, دودھ والے کا بیٹا دودھ والا بنتا تھا, باربر کا باربر بنتا تھا. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ پورا دن اسی انوائرمنٹ میں رہتا تھا. پھر جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہ سب کچھ ہوئے تو آج دودھ والے کا بیٹا بھی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ کا بیٹا بھی دودھ والا ہو سکتا ہے, کیونکہ کیا ہوا, ویژن کھلے ہیں نا. تو دیٹس وائی پرانے دور میں یہ چیز تھی. تو کیا ہوا, ایجوکیشن ہو گیا, میڈیکل ریلیٹڈ ہو گیا, فائنانس کا اس میں اس کے اندر آ جائے گا. اچھا اس کے بعد اس کے اندر اگر ہم اس چیز میں دیکھیں تو آپ کا بعد بھی کچھ گھر میں لوگ موجود تھے. صحیح ہوگی نا. اگر آپ کا 5واں نمبر ہے, 2 3 یا 4 چھوٹے بھی تھے. صحیح ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا کرنا ہے جو ان کے لیے رول ماڈل بنے. اس لیے ہم اپنے گھر کے بندے کو رول ماڈل مانتے ہوئے بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تو وہ چیز اس کے اندر آ گئی. صحیح ہوگی. اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا علاقے کو, آپ کو یہ والی چیز ایریا, تو جس ایریا میں آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ لڑکوں کا ویژن کلیئر نہیں ہے. لڑکیاں تو پھر پڑھی لکھی وہاں آپ کو مل جائیں گی, صحیح ہوگی نا, لیکن لڑکوں کا ویژن کلیئر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسا بھی کرنا ہے کہ علاقے والے کے لیے بھی بھلا ہو جائے. صحیح ہے. یہ آپ کا بنا پرپز آف لائف. صحیح ہوگا. اب اس میں سے ویل ڈیفائنڈ پکچر نکلے گی تو وہ ایم آف لائف بنے گا. صحیح نہیں, اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہم اس کے. اچھا اب کیا ہوا, خواہشات اگر آ گئیں, جیسے خواہشات آ گئیں کہ آپ 19 سال میں ہی سوچتے کہ جی بالغ تو میں ہو گئی, میری شادی ہونی چاہیے. آپ کے سامنے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہیں 19 بھی کراس نہیں کرتے, ہم نے تو پھر 19 کہہ دیا. اب وجہ کیا ہے, یہ خواہش ہے نا بھائی. دیکھیں آپ بچے ابھی پال نہیں سکتے, صحیح ہوگی نا, گھر کو کچھ دے نہیں سکتے, تو آپ خواہش کے زمرے میں چلے. اس کا مطلب ہے شارک مچھلی نے کھا لیا آپ کو. ایکسکیوزز, یہ بھی ایک مچھی کا نام ہوتا ہے, کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا اور لاسٹ لیکچر میں آپ تو تھے بھی, ہم نے کہا تھا ریسورسز اور اپرچونٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی, لیکن ہم ایکسکیوزز ہیں پاکستان میں پیدا ہوں,
اس علاقے میں ملیر گندا ترین علاقہ، اس میں ارے بھائی یہاں ہی سے بڑے لوگ نکلے ہیں سارے کے، کون کہتا ہے کہ نہیں نکلے؟ اس کا علاقے سے تعلق کیا ہے؟ میرے ایم ایس سی میں اگر کم نمبر آئے ہیں تو گلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہیں سے ریلیٹ کر کے دے دو میرے کو تعلق، لیکن ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک مچھلی ہوتی ہے جو ہمیں کھا جاتی ہے ایسے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ خوف ایک ہے، اور وہ پتہ کون سا والا خوف؟ خوف میں 4-5 مچھلیاں آ گئیں، وہ خوف ہے دنیا کیا بولے گی۔ ہم نے اگر آج کی بات ہے، ایک نے میرے کو کہا سر آپ پاگل نہیں لگتے ہیں؟ میں نے کہا ہوں، لگنے کی کیا بات ہے، لیکن بتا دو تمہیں کون سی طرف سے لگتا ہوں۔ کہتے ہیں آج کے دور میں اتنا نیک کون ہوتا ہے؟ دیکھو ان کے ذہن میں کیا آیا، جو نیک ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے۔ یہ وہ مچھلی ہے جو خوف دلا رہی ہے، یا نیک ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اپنے بھانجے کی شادی میں گئے، وہاں پردہ نہیں تھا، شادی چھوڑ کے آ گئے، بڑے ٹینشن میں تھے، میرے سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا جی آپ کیوں ٹینشن میں ہیں؟ میں نے کہا آپ جب وہاں سے ہٹے ہیں کون ناراض ہوا؟ کہتے وہ لوگ۔ اور میں نے کہا راضی کون ہوگا؟ کہتے رب کی وجہ سے۔ میں نے کہا اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، نو کمپیریزن۔ صحیح ہوگی بات؟ اب بات جو کرنے کی ہے خوف، یار سگے بھانجے کی شادی، یار لوگ کیا بولیں گے، یار وہ ناراض ہو جائے گی، یار یہ ہو جائے گا، وہ ہمیں دوبارہ سے قدم پیچھے کر دیتے ہیں۔ صحیح ہوگی؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک مچھلی ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ یار یہ جو کرتے ہیں نا یہ سارے، وہ مخلوق کی کوئی اور ہوتی ہے، وہ تو ان کا دن جو ہوتا ہے 48 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ صحیح ہوگا؟ ہم تو نوکری کرتے ہیں، نوکری والا بندہ کہاں ایم بنا سکتا ہے؟ ان کے پاس یہ والی چیز ہوتی ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ایک مچھلی ہے جو احساس کمتری کا شکار کرتی ہے، کہ اپنی صلاحیتوں کو انڈرسٹیمیٹ کرنا۔ صحیح، جیسے آپ ہی سے میں پوچھو آپ کو فیلڈ میں کتنا ٹائم ہو گیا اپنی ورکنگ کرتے ہوئے؟ 12 سال ہو گئے نا، 14۔ آپ چلے جاؤ 12 سال سے پیچھے 16 سال پہلے جہاں آپ ہو، کیا یہ آپ سوچ سکتے تھے آپ یہاں ہوگے؟ نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ وجہ ہے کہ اس موقع پہ رکھو ان لوگوں کو جو چلے نہیں، احساس کمتری ہے نا، کہ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہوگی جو اتنا آگے جاتی ہوگی۔ صحیح ہے نا اس چیز کے لیے؟ تو یہ کیا ہے، یہ والی چیز ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی یہ بولے نا کہ یار سر مشکل ہے، سر کوئی اور کرتا ہوگا، اس جملے کے پیچھے پتہ کیا ہے؟ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ جملہ تو اس کے الٹ ہے۔ اگر 6.5 ارب یا 6 ارب کی آبادی میں سے کوئی ایک بھی انسان کر رہا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو، صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ انسان کیسے کرتا ہے، بس صرف یہ۔ میں نے ایک دفعہ ٹیچنگ میں آپ سے بولا تھا کہ کسی استاد سے پڑھنے جائیں تو یہ نہیں کہتے پڑھا دو، پوچھنا ہوتا ہے حضرت آپ نے کیسے کیا تھا، طریقہ سیکھ کے آ جاؤ۔ انہوں نے 5 گھنٹے پڑھا تھا، آپ 6 گھنٹے پڑھو۔ صحیح ہوگی نا؟ وہ ہاتھ دبا کے لکھتے تھے، آپ بھی ویسے کر کے لکھو۔ وہ 4 کتابیں ختم کرتے تھے، آپ بھی 4 کتابیں ختم کرو۔ صحیح ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ صحیح ہوگی؟ یہ تو ساری وہ مچھلیاں ہو گئیں جو کہ میرے ہی اپنے کلائنٹ سے مجھے پتا چل گئی، جو انہیں کھا رہی ہیں، جو انہیں آگے جانے نہیں دے رہی ہیں۔ لیکن کچھ اوپر ایسے ایگلز بھی ہیں جو کہ اوپر سے بھی ڈرا رہے ہیں ان کو۔ صحیح ہے۔ وہ کس قسم کے ایگلز ہیں؟ وہ اس قسم کے ایگلز ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح سے لائف گزاری تو لائف مشکل ہو جائے گی۔ آج ہی کے سیشن میں نے کسی جگہ کہا، کچھ سخت جملے ہیں تو اس وجہ سے برا نہیں مانیے گا آپ لوگ، میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ پڑھی لکھی زندگی اور بامقصد زندگی، نیک زندگی یہ مشکل ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو دیکھا اس کے اپوزٹ والی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کپڑے اتار کے باہر گھومنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے لوگ گھوم رہے ہیں، نیمبر ہے نا،
آپ یقین کیجئے ایک وہ ہے جم ٹرینر ہے, نام نہیں لوں گا, خود ہی سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو, بہت بڑا نام ہے کراچی کا بھی اور شاید پاکستان کا بھی. وہ ایک گرلز کالج میں لیکچر دینے کے لیے گئی, تو میری انڈر ایک وہ ہے خاتون ہے, وہ بھی گئے دینے کے لیے تھی. وہ ماشاءاللہ پورے عبایا کے ساتھ دیتی ہیں, وہ انٹرپرینور ہیں. وہ خاتون کالج میں لیکچر نے صرف 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کر, بلیو می, کہتی ہے میرے ساتھ آگے بیٹھی, میں بھی لڑکی ہوں, مجھے اس سے گن آ رہی تھی. تو میں کہہ رہا ہوں کتنا مشکل کام ہے ایسی زندگی گزارنا جو شیطان کی زندگی ہو. وہ میرے خیال سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن ان کو گد ڈراتا ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اگر تم نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا, لوگ بیکورڈ بولیں گے, فرسودہ خیالات والے بولیں گے. ماڈل کوئی لڑکی پیچھے نہیں آئے گی, لڑکا ہے تو, اور اگر لڑکی ہے تو لڑکے تو چوائس ہی نہیں ہے لڑکوں کی. بھائی آپ کو کیا پتا, لڑکے تو سروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, الٹے سیدھے ان کے خیالات ہیں سارے کے سارے. یہ گد ڈراتا ہے. تھوڑا سا تحمل سے سوچیں, ایسا کسی جگہ پر نہیں ہے اس چیز کی. پھر کیا ہوتا ہے, سوشل نیٹ ورک کا غلط یوز. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس پہ پڑھ کوئی کتاب ریڈ کر سکتے ہیں, آپ کوئی ویڈیو نکال کر. میرے کو 1-2 صاحبوں نے کچھ ویڈیوز بھیجی نا, تو ان کا سیشن تھا, سر وہ ویڈیو دیکھی. میں نے کہا نہیں یار, اب میں آپ لوگوں کا بھی کوئی واٹس ایپ نہیں دیکھتا. سر کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا جو میں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے آپ کی, آپ وہ نکال کر ذرا دیکھیں. انہوں نے دکھائی. سر یہ تو مذاق کرنے والی بہت اچھی ویڈیو تھی نا. میں نے کہا میری زندگی مذاق والی نہیں ہے. میں نے کہا اگر زندگی ایسے مذاق والی ہوتی نا, تو قرآن اللہ معاف کرے مزیہ کتاب ہوتی. اس میں کوئی ایک آدھ سورہ ایسی ہوتی جس میں مذاق رکھا جاتا, صحیح ہے نا, اور نبیوں میں سے بھی کوئی ایک آدھ ایسا رکھا جاتا کہ جو یہ چیز ایکسپلین کرتا ہے اس طرح سے. یار کہ زندگی ایک سیریس چیز ہے. تو کیا ہے کہ انہیں یہ والی چیز ڈرا رہی ہوتی ہے کہ یار ہماری زندگی جو ہے وہ پلان ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا, ایک گد ڈراتا ہے کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا. آج تو بہت عرصہ پہلے 94-95 میں جب داڑھی بڑی ہونا شروع ہوئی میری, تو اس میں کیا ہوا کہ بہت سو نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کرے گا, ٹیوشن نہیں دے گا, لڑکی نہیں دے گا, XYZ. ہم نے کہا ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہے, روٹی ہے وہ گھر والے ہی دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہونا شروع ہوا تو آج آپ کے سامنے اللہ کا احسان ہے کہ ٹائم اپنوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے. کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ویٹ آپ کا کم ہو گیا. میں نے کہا ناشتہ بھی نہیں کرتا, دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا, تو کم تو ہونا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ ہے کہ اس میں بھی ٹائم دینا پڑ رہا ہے کئی لوگوں کو. صحیح ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, یہ کوئی بھی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, یہ ساری ورچوئل ریئلٹیز ہیں. ورچوئل کہتے ہیں کہ آپ کے صرف دماغ میں بن رہی ہیں, ورچوئل ریئلٹی نہیں ہوتی جیسے, ویسی ہیں. آنکھیں کھولیں تو ٹھک سے یہ ختم, کوئی بھی نہیں حقیقت پہ رہے گی اس کے. لیکن یہ ایکسکیوز سارے ہم نے. آج ہی کی بات ہے کہ کسی سے بات ہو رہی تھی, تو کہتے ہیں سر آپ اتنے زیادہ بولڈ لیکچر دے دیتے ہیں نا, تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نا مسز آ کے وہ لیکچر لیں, لیکن آپ ہمارے پر ہی انگلی اٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, اویئرنیس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا, وداؤٹ اویئرنیس کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو فائدہ ہوگا. نہیں سر اویئرنیس تو ضروری ہے نا, لیکن آپ ہمارے پر ہی تو جملے نہ بولیں. میں نے کہا یہ وہ گد ہے آپ کا کہ جو آپ کو ڈرا رہا ہے کہ اگر سچ پتا چل گیا تو کیا ہوگا. میں نے کہا اب تھوڑا سوچو, تمہارے بچوں کو سچ پتا چل گیا تمہارا تو کیا ہوگا. آپ یقین کریں وہ میرے سے مہینے میں ایک آدھ دفعہ لازماً ٹائم لیتا, اور صرف ایک ہی بات ہے, بیوی نے یہ کر دیا, بیوی نے وہ کر دیا. میں نے کہا کبھی بیٹھ کے میرے اپنی بیوی کے ساتھ میرا کوئی لیکچر سنا ہے؟ نہیں. میں نے کہا کبھی کوئی سیشن لیا؟ نہیں. میں نے کہا اب جب بھی تم آتے ہو مجھے صرف ترس کرنا ہے تمہارے پہ, اس لیے کہ ڈیٹا جب تک تم دونوں کے پاس ہے ہی نہیں کیسے سروائیو کرو گے. لیکن کیا خوف, اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. صحیح ہے. تو یہ ساری ورچوئل فوبیاز جو ہیں یہ ہمیں کراس نہیں کرنے دے رہے.
اسی کے اندر کچھ چیزیں اور لے لیں جیسے جیسے میرے دماغ میں آ رہی ہیں جو لوگوں نے بولے ہوئے میں اس کا چینج میں نے ذکر کیا تھا کوالٹی چینج. اب فار ایگزامپل کوئی کوالٹی چینج ہم نے کہا تھا کیسے آئے گا, اس کے لیے اویئرنیس ہے نا. یاد ہوگا ہمارے لاسٹ سیشن میں ایک بات ہوئی تھی ویژن پہ, تو آگے سے اختلاف آیا تھا ذیشان کا, تو آپ یقین کیجئے گا کل سیشن تھا اس کا پہلا, 2 منٹ میں اس نے اپنا وہ کنفیوژن دور کر کہتے سر آپ رائٹ ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس ویڈیو پہ میرے پاس کتنے کومنٹس آئے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ خراب کر رہے تھے سیشن کو, کہ آپ کو وہ ویژن ہی نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن وجہ کیا تھا, یہ تھوڑے سے عرصے کا تعلق ختم ہوا تھا, ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اور ہم دے نہیں پا رہے تھے اس کے لیے. صحیح ہوگی. تو کیا ہے کہ ہم اپنی اسکلز کو ڈیولپ نہیں کرتے. جو لاسٹ لیکچر تھا وہ انہی سب کے لیے تھا نا. عقل کے اندھے کون ہوتے ہیں؟ جو خود ہی سب کچھ بن رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اور اتنا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے. تو اس میں کیا ہوگا, ایک آدھ گد جو ہوگا وہ عقل کا اندھا بناتا ہوگا, ایک آدھ گد جو ہوگا وہ وہیں روک کے رکھے گا. اسکلز انف ہیں. اور ہماری جو بات ہوئی تھی, اور آپ میرے پہ بھی رکھی وہ بات, میں کہتا ہوں علم بھی کھڑا ہو جائے تو اس سے بدبو آتی ہے. علم وہی ہے جو کنٹینیوس چلتا رہے. صحیح ہو گیا. اب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ بولیں. ہاں ہاں, اب آپ کے گد اور آپ کے یہ چیز بتا دیتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوا, آپ کو جو آگے نہیں بڑھنے دیتی, آپ کا جو ہے وہ پور مینجمنٹ آف ٹائم. آپ نے پورے دن کے, اگر میں آپ کے آؤٹ پٹ نکالوں, جاب, گھر, دیٹس آل, اور کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے آپ کا. صحیح ہوگی, صحیح ہے نا سینا. حالانکہ جتنے ریلیکس موڈ میں اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا ہے, آپ جاب اور گھر تو بغیر 24 گھنٹے کچھ کیے بھی مینج کر سکتے ہیں. لیکن COH ہم نے دیا تھا آپ کو, اب ہمارے 1 ہفتے کے بعد لیکچر ہے, ایک چیز بھی نہیں ریڈ کی ہوگی آپ نے. صحیح ہوگی. وجہ کیا؟ پور مینجمنٹ. سیکنڈ چیز, پریورٹیز کا غلط سیکوینس. صحیح ہے. پریورٹیز میں فار ایگزامپل جیسے میں نے آج یہ لیکچر رکھ دیا, حالانکہ میں نے کمپیریزن کیا دوسرے لیکچر سے, یا پھر طبیعت بھی کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں تھی تو اس کو چھوڑنے, لیکن سب چیزوں کو دیکھا تو پریورٹیز بنی نہ کہ یہ دینا چاہیے اور نیا ہی کوئی لیکچر ہونا چاہیے. آپ کی پریورٹیز ویل ڈیفائن نہیں ہے صحیح, اور اس میں ہوم ورک بھی نہیں ہے. گرومنگ 15% سب سے کم ہوتی ہے. آپ کی گرومنگ اینولی 15% نہیں ہے. صحیح ہوگی. پھر اسی میں کوئی گد ہے جو کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. صحیح ہے نا. پھر اسی میں کوئی گد ہے جو آپ کو آپ کے فرینڈ سرکل سے نہیں نکلنے دے رہا, اور وہ سارے IQ میں آپ سے پیچھے ہیں. یاد ہے کسی کمیونیکیشن کے سیشن میں نے آپ سے کہا تھا اگر ترقی کرنی ہو تو دوست بھی چینج ہوتے ہوئے جانے چاہیے, اور یہ میں قائم ہوں اپنی بات, اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا. صحیح ہوگی بات. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو برج سے گزرنے نہیں دے رہی. صحیح ہے نا. اگر آپ ان 4-5 چیزوں پہ جو میں نے بولی ریکارڈ ہو رہی ہیں, دوبارہ آپ سن بھی سکتے ہیں, وہ آپ کریں تو آپ کے قدم آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. اچھا جی, جس نے یہ برج کراس کر لیا تو وہ بنائے گا اپنا ایم آف لائف. صحیح ہے. کیا بنے گا ایم آف لائف؟ اسی سے میچ کر کے چلتے ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ بننی جائے گی کہ پرپز آف لائف, وہ جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے اس میں یقیناً آسانیاں بھی ہوں گی. کیونکہ جس چیز کے لیے اگر کسی کا ہاتھ بڑا ہے تو وہ دور سے چیز اٹھا سکتا ہے, تو اللہ نے اس کا ہاتھ بڑا اسی وجہ سے کیا نا دور سے چلا جائے. جیسے میں الحمدللہ اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, فالتو میں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اور جب میں پیدا ہوا تھا, جنہوں نے میرا نام رکھا تھا حافظ عبدالجبار صاحب, میں ان کو ہزاروں دعائیں دیا کرتا ہوں, انہوں نے پیدائش کے 3 دن یا 4 دن غالباً بتا دیا تھا کہ یہ ایجوکیشنلسٹ بنے گا.
ان کی نظر اتنی ہوگی کہ پرپز آف لائف دیکھ سکتے تھے وہ. اور مجھے آپ کو یہ گاڑی چلاتی ہیں تقریباً میرا خیال سے 8-8 گھنٹے بھی چلا لیتے ہو, جب وہ ادھر میرپور خاص سے آ رہے ہوتے ہو کبھی کبھار, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہوں, حالانکہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے میں اس چیز کے لیے نہیں مانا. صحیح ہے. تو کیا ہے کہ پرپز آف لائف جو آپ کا ہوگا, جیسے یہاں ہم نے بولا کہ آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اپنے گھر والوں کو دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بولنے میں وزن ہوگا, یہ تو ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے قریب ایسے بٹھا لینے جو واہ واہ کرتے رہے, واہ رے واہ رے واہ رے, وہ رکھنے ہیں, یا آپ نے کہنا ہے خاموش میں کچھ بتا رہا ہوں آپ کو اور کل میں پوچھوں گا, اگر نہیں ہوگا تو میں ہٹا کے دوسرا بٹھاؤں گا, مجھے آگے لے کے چلنا ہے لوگوں کو. فرق صاف ظاہر ہے. دونوں میں آپ کیا کر رہے ہو, بول رہے ہو, ایک میں صرف واہ واہ کروانے کے لیے بول رہے ہو, ایک میں اگلے کی تربیت کر رہے ہو. صحیح ہے. یہ تو ہوگی پرپز آف لائف سے ایم آف لائف کے اندر جو چیز چلی گئی. اچھا, پھر آ گیا آپ کے پاس what the world needs. اس وقت کے لحاظ سے جب آپ تیار ہو گئے ہو, جیسے آپ ہی کی مثال لے کے چل رہا ہوں نا, جب تیار ہو گئے ہو تو اس موقع پہ آپ ورلڈ کی کیا نیڈ ہے. جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت زیادہ اسکیجول کر دیا اپنی لائف کے, اب ورلڈ کو ایسا ہی صغیر چاہیے, اب ورلڈ کو وہ والا صغیر نہیں چاہیے 10 سال پیچھے والا تھا. تو آج آپ کے ایم آف لائف کے لحاظ سے چاہیے ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جابس نکالیں, کریٹر آف جابس ہونا چاہیے آپ کو ٹرینر آف مارکیٹنگ ہونا چاہیے ہے. صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے آپ کو مارکیٹنگ کا کنسلٹنٹ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے, یہ ورلڈ کی نیڈ ہے, اس لیے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. تو یہ ایم آف لائف میں اس میں آگے. اچھا, اس کے بعد آ گیا کہ وٹ یو لو. ہوتا یہ ہے کہ انسان اکثر و بیشتر خود بھی خواہشات جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, تو صحیح ہے, ان سے ملتی جلتی کوئی آپ کی خواہش بنتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہ آپ کے ایم آف لائف میں آ جائے گی, جائز چیزوں میں رکھتے ہیں. نیچے آ گئے وٹ یو کین بی پیڈ فار, جو آپ نے اسکل ڈیولپ کی ہوگی, جس کی قیمت آپ کو دی جا رہی ہے, جو آپ مارکیٹنگ پہ ہیں, اسی وجہ سے میں نے ہر جگہ مارکیٹنگ ڈال دیا, اس کی آپ کو قیمت مل رہی ہے, وہ آپ کے ایم آف لائف میں ہونا چاہیے. ہم نے پورے زندگی کی مارکیٹنگ کی, بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اور اپنی جمع پونجی لگا دیتے ہیں کسی اور بزنس میں اور ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں جو ڈوب گیا, یار پوری زندگی کام کسی اور میں کیا تھا, انویسٹ کسی اور جگہ کر دیا. صحیح ہوگی. دیٹس وائی اب کیا ہوگا, ان سب چیزوں کو جب آپ ملاؤ گے تو بنے گا ایم آف لائف. اس میں آپ کا مشن آ گیا, اس میں آپ کا پیشن آ گیا, اس میں آپ کا پروفیشن آ گیا, اس میں آپ کا ووکیشن بھی آ گیا. ووکیشن میں چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ ٹائپ کے, جو صحیح ہو گیا, اس میں آپ کا بزنس آ سکتا ہے, چھوٹا موٹا بزنس سیٹ کرو. بھائی ایک بزنس آپ سیٹ کرو گے تو اس میں 10 سے 15 لوگوں کی جاب نکل آتی ہے, تو آپ کو کرنا چاہیے مشن اور پیشن. دیکھیں یہاں پہ ورڈ یو لو ورڈ یو نیڈ, جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ٹرین بھی کریں اور ان کے لیے جابس بھی نکالیں, تو یہ مشن آ گیا ان کا. صحیح ہوگی نا. ایون اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو جونیئرز ہیں جن کی جابس نہیں ہیں ان کے لیے نکالیں یہ سب کچھ. پیشن یہ ہو گیا پرپز آف لائف, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور جو آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں ان کو ملا کے آپ کا پیشن ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو کرکٹ لور ہوتے ہیں وہ کرکٹ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے اور کھانا چھوڑا ہوا ہوگا. پیشن. اسی کے بجائے جو ان کو نہیں سمجھ کرکٹ کی گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اب یار چینل چینج کر یار, چاہے ورلڈ کپ کا فائنل لگا ہوا ہو, اب چینج کر لے یار. وجہ کیا ہے, یہ چیزیں وہاں میچ ہی نہیں کر رہی. صحیح, اس سے پیشن بن جاتا ہے. اسی طرح پروفیشن. اور یہ اب یہ چیز جو ہے نا, یہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے ان سب سے جان چھڑانا ضروری ہے. اور یہ میں دیکھو پچھلے لیکچر میں بھی جہاں سے بولا تھا, جہاں سے ذیشان کے ساتھ ہماری تھوڑی سی بحث ہوئی اور اس کو ہم نے کیا بھی, اور الحمدللہ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو اپنی کلائنٹ لسٹ میں باقاعدہ ایڈ کیا, اور ہم اب اس کے ساتھ ویک کا پورا کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کل سے باقاعدہ سیشن بہت اچھا شروع ہو گیا ہمارے. کہ کیا ہوا کہ
تقریباً میں نے جیسے کہا 95-97% لوگ یہیں ختم ہو گئے. ان کو بہت اچھا لگا لیکچر. کیوں؟ آن لائن میں نے ہر لیکچر میں کہا تھا انرولمنٹ علیحدہ ہوگی. ہم کسی پہ زبردستی نہیں کر رہے کہ شروع میں ساری پیمنٹ لے لی اب سارے لیکچر لو ہی لو, چاہے میں بکواس ترین لیکچر دے رہا ہوں, برے ترین لیکچر دے رہا ہوں, نہیں لو بھائی لیکچر نہیں. پہلا لیکچر اچھا لگا نا تو اگلے کی انرولمنٹ کراؤ. الحمدللہ 100% انرولمنٹ ہے, بلکہ بڑھی ہے, کیونکہ علیحدہ علیحدہ بھی ہمارے لیکچر پورے لیکچر ہی ہیں. اس کا مطلب لیکچر بہت اچھے لگ رہے ہیں. کیوں نہیں جا رہے؟ بریچ ہی نہیں کراس کر سکتے ہم لوگ. صحیح ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, دین کوئی چینج آ سکتا ہے, ورنہ کیا ہوگا ویسے ہی گزر جانی ہے. آپ دیکھیں ہر روز 24 گھنٹے کا دن بڑے آرام سے گزر رہا ہے. مین چیز یہ ہے آپ اس طرح, اور یہ ہر کام میں ہوتا ہے. آج کے دن اور کل کے دن کے درمیان کریٹیوٹی ایسے ہی ہوگی, کوئی نہ کوئی آپ کے ایکسکیوزز ہوں گے, آپ اس میں سے لے کر آئیں گے. حالانکہ دوبارہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, جو بھی عظیم انسان بنا ہے, جو بھی بنا ہے اس کے لیے, جیسے بھی مایاوتی کی میں نے مثال دی ہے, میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بے انتہا مثالیں لا کے رہا ہوں صرف ایک سلائیڈ کے لیے, جن کی آپ دیکھ کر بولیں گے کہ یہ میرے میں ہوتی میں تو کبھی بھی نہ آگے چلتا. مایاوتی کا جیسے میں نے کہا, آپ کو مایاوتی کی جگہ رکھ دو, آپ گھر سے نہ نکلتے, جو ابھی کا سٹیٹس ہے آپ لوگوں کا. صحیح ہے, لیکن یہ سب ختم ہوگا تو ہم آگے چلیں گے. صحیح ہو گیا. لاسٹ سلائڈ پر آ جائیں بس کلوزنگ کی طرف. کوئی اور اپنی چیز تو پوچھنی تو نہیں ہے؟ 3 سلائڈ پہ الحمدللہ لیکچر رکھا تھا اور معلوم نہیں کہ کتنا ٹائم بول دیا ہے ہم نے. بولنے کی تو بیماری ہے نا, مجبوری ہے, کیا کرے, یہ بیماری دوائیوں سے بھی نہیں خرید جاتی. وٹ نیکسٹ کیا ہونا چاہیے ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں آج صبح میں جو سیشن لے رہا تھا نا, تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا, کہتے ہیں سر آپ کے مقاصد میں اگر ہم کہیں درمیان میں نہ آئے تو کیا آپ ہم سب کو بھی چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا جتنی دیر میں آپ کا جملہ ختم ہوا ہے نا, اس سے پہلے بھی چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے مقاصد کا پارٹ بن جائیں. صحیح ہوگی بات. جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں لے کے جاؤ گے کہ نتھنگ, دوسری کوئی اور جو ہے آپشنز رکھنی ہی نہیں ہے, صرف ایک آپشن, جب تک زندگی ہے روزانہ بیسس پہ, ڈیلی بیسس پہ آگے جانا ہے وداؤٹ اینی ایکسکیوز. یہ سارے پرابلم سب لوگوں کے ساتھ ہیں, یہ ساری مشکلات سب لوگوں کے ساتھ ہیں. کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو وداؤٹ پرابلم. آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ کے شہزادے نے وہ چھوڑ دی نا, ورنہ کہا جائے کہ یار شہزادوں والی زندگی چھوڑ رہا ہے, اسے پتا تھا. صحیح ہے, اس کی اپنی مشکلات ہوں گی. تو کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جس میں نہ ہو. فرق آئے گا آپ کا اور دوسروں میں 2 دن, جو میرے نبی نے فرما دیا تھا نا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ فرق جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ کا آج کا کل کا دن, کل کا پرسوں کا دن, پرسوں کا ترسوں کا دن, وہ کتنا فرق لے کر آ رہا ہے, اور وہ فرق کس لیول کا ہے. ایک تو فرق یہ نا, ایک دن دال کھائی تھی دوسرے دن چاول کھا لیا, فرق تو ہے, علم والا فرق. صحیح ہوگی. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں چلتا معاشرے میں. تو آل دا ٹائم آپ کے پاس 3 رستے ہوتے ہیں. ایک بالکل مایوسی والا, مایوس ہو کے ختم, اور اس میں آپ کے دوست بھی سارے مایوس ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاں یار ایسا ہی ہوتا ہے, ہاں یار آپ بڑے مطمئن ہو کے گھر آؤ گے, وہ سب بھی ایسے ہی ہے یار, کیا ہے. ایک وہ چیز کہ آپ کیا ہو جائے, ناجائز کام چلیں, رشوت پہ چلے جائیں, حرام کاموں پہ چلے جائیں, برے طریقے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں, اس میں بھی ہے شیطان سپورٹ کرتا ہے, اس طرح سے آپ آگے جائیں گے ہی جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے. ایک وہ ہے صراط مستقیم والا راستہ,
ظاہراً جس پہ لگ رہا ہوتا ہے محنت زیادہ ہے، ظاہراً آپ یقین کریں، میں اپنی جگہ پر ہوں الحمدللہ. میرے کو آج کسی نے کہا کہ جو میں ایک نیا کمبینیشن بنایا ہے کائرو پریکٹسنگ ریفلیکسولوگی آپ کے جو ہے پریشر پوائنٹ 7 چیزوں کو ملا کر، کہتے ہیں سر اس کا بھی ایک بنا لیں، اس لیے کہ ہمارے بہت زیادہ کلائنٹ جو ہیں وہ اس طرف رجوع کر رہے ہیں اور آپ ٹائم دیتے نہیں ہیں، تو ایک ٹیم بنا لیں، آپ ہفتے میں 1 دن دے دیا کریں، بقیہ 6 دن ٹیم دیکھ لے گی سب کچھ. تو میں نے کہا 1 دن کہاں سے نکالوں گا میں؟ صحیح ہوگی. تو کیا ہے، اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے بھی ہر طرح کی آسانیاں ہیں، کوئی ایسی ٹیسٹ آف فائر میکس فائن اسٹیل، شروع میں تو آزمایا جائے گا نا. اسکل ہی نہیں بناتے اور بولو صراط مستقیم پر ہوں، بھائی اس کے اندر ہے اللہ کو نالائق مومن پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا نا. تو دیٹس وائی کوشش کیجئے گا اس چیزوں پہ چلنے کی. جو بھی کوشچن ہوں آپ لوگوں کے بھیجتے رہیے گا، انشاءاللہ امید ہوگی کہ جتنے اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ہم اتنی اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتے رہیں گے. السلام علیکم. طالب دعا مدد.